بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نے تاریخ کو کھنگالا، تاریخ دانوں نے بھی یہی جواب دیا، نانا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم پیغمبر کے صحابہ کی عصمت بیان کرنے کا حق ادا کریں۔ میں نے کہا آخر کہاں سے ملے گی پیغمبر کے صحابہ کی عصمت؟ میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں دیوانہ ہوں صحابہ کا، میں جانثار ہوں صحابہ کا، میں صحابہ کا چاہنے والا ہوں، مجھے صحابہ کی عصمت کا بیان چاہیے۔ چاروں طرف سے با یک وقت آواز آئی، ہاں ہاں اگر پیغمبر کے صحابہ کی عصمت بیان کرنا چاہتا ہے، رب کے قرآن کا مطالعہ کر، تجھے پیغمبر کے صحابہ کی عصمت مل جائے گی۔ کیوں؟ وجہ صحابہ کی عصمت خطیب بیان کرے، ادیب بیان کرے، شاعر بیان کرے، مورخ بیان کرے، رب کعبہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا۔ حق تب ادا ہوتا ہے جب عصمت صحابہ کی ہو، بیان رب رحمان کا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حضرات ذی وقار، صاحبو، ساتھیو، عزیز مسلمان بھائیو، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات لی خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، امام اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے میرا اللہ میری اور تساں حضرات دی طرفوں نازل فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج دی اس عظیم و شان صحابہ کانفرنس دی اندر میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے کہ شان صحابہ دی مقدس عنوان تے چند باتاں میں تساں حضرات دے گوش گزار کراں۔ دعا فرماؤ اللہ رحیم و کریم اپنی خاص رحمت نال شرح صدر فرما کے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات، مقام صحابیت ایسا عظیم منصب ہے کہ اس کائنات دے اندر بندہ پڑھ لکھ کے ڈگریاں حاصل کر کے ڈاکٹر تے بن سکتا ہے، انجینئر تے بن سکتا ہے، ٹیچر تے بن سکتا ہے، بڑے تو بڑا فلاسفر تے بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی مرضی اور محنت دے بل بوتے تے صحابی بن سکتا۔ صحابی وہی بنے ہیں جنہوں عرشاں والے رب رحمان نے چنے ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام اللہ دے چنیدہ لوگ نے، اسی طرح
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی اللہ پاک دے چنیدہ لوگ نے. انبیاء کرام تو بعد اس کائنات اندر اگر سب تو اعلیٰ تے افضل جماعت ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت ہے. ذرا گاج کے بولو کیڑی جماعت ہے؟ سارے بولو، جڑا جڑا مرد ہے دونوں ہاتھ چوک کے بولو کیڑی جماعت ہے؟ صحابہ دی جماعت. کیڑی جماعت؟ جنہ دے بارے خالق کائنات نے اعلان فرمایا. ایک بار ذرا محبت نال درود پاک پڑھو. امام الانبیاء جناب محمد. پھر بولو جناب محمد. اگر تسی بولے تے میں 20 منٹ او لانے نے جڑے حضرت صاحب نے کہے نے، جے نہ بولے تے میں او 20 منٹ لانے نے جڑے میرے تو پہلے خطیب نے 5 منٹ لائے. لہذا محبت دا اظہار کرو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار کونی جنہ جیاں کائنات اندر آیا کوئی نہیں، مالک حقیقی نے بنایا کوئی نہیں، پورے زمانے اندر کوئی نہیں، کسی ماں نے جنیا کوئی نہیں، عرشاں والے رحمان نے گھلیا کوئی نہیں. او لوگو کون پیغمبر؟ او اچھی آن والا، اچھی شان والا، او بھلے باغ والا، بھلے راج والا، او لڑن لگے آندی بڑی لاج والا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابہ لوگوں کون صحابہ؟ عظمتاں والے صحابہ، شاناں والے صحابہ. لوگوں کون صحابہ؟ جنہ دے بارے خالق کائنات نے اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں پیغمبر دے صحابہ او عظیم لوگ نے جنہ دے دلان دا امتحان لے آؤ، عرشاں والے رب رحمان نے لے آؤ. اور دنیا کائنات دے لوگوں اج پرائمری دا امتحان ہووی، او استاد امتحان لیندے جڑا پرائمری دے مطابق ہووی، جڑا اس منصب دے لائقی. لوگوں مڈل دا امتحان ہووی تے مڈل دا استاد امتحان لیندے. میٹرک دا امتحان ہووی، اندے تو بڑا استاد امتحان لیندے. میں صدقے جاواں اج دنیا تے کسی دا امتحان ٹیچر لوی، کسی دا امتحان پروفیسر لوی، کسی دا امتحان انجینئر لوی، کسی دا امتحان کوئی لوی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایسیاں عظیم ہستیاں نے جنہ دا امتحان لین لئی اللہ پاک نو دنیا تی کوئی ہور پسندی نہ آیا. خالق کائنات نے فرمایا لوگو ایتے ایسے عظیم لوگ نے انہاں دا امتحان اگر لے سکدے تے عرشاں والا رب رحمان لے سکدے. اللہ دے علاوہ انہاں دا امتحان کوئی نہیں لے سکدا. اللہ فرماندے نے لوگو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں اللہ نے انہاں دے دلانو وکھیا، انہاں دے اندر تقوی، اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف. ان دے علاوہ دوسری بات کوئی ہے ہی کوئی نہ. آ میرے اویرا امتحان لیا عرشاں والے رب رحمان نے، پھر نتیجہ کی نکلیا فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اور دنیا کائنات دے لوگوں انہاں واسطے اللہ نے مغفرت دا اعلان بھی فرما دیتا تے اجر عظیم دا اعلان بھی خالق کائنات نے فرمایا. آ میرے اویرا یہ کوئی عام جماعت کوئی نہیں، یہ تے ایسے عظیم شاگرد طالب علم نہیں جنہ دا استاد جناب محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا مدرسہ بیت اللہ اور دنیا کائنات دے لوگوں جنہ دا ممتحن خود اللہ تے پھر رزلٹ کی نکلے آؤ فرمایا اولئک حزب اللہ فرمایا ایسے عظیم لوگ نہیں جنہ دا امتحان لے کے میں خالق کائنات نے اعلان فرمایا دنیا تے جماعتاں تے ہور بھی بڑیاں ہون گیاں کوئی کسی پروفیسر دی جماعتی کوئی کسی امیر دی جماعتی کوئی کسی دی جماعتی آج دنیا کہندی لوگوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب دی جماعتی جماعت دعویٰ حضرتی حافظ سعید صاحب دی جماعتی ہے جی قرآن و سنہ مومن حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دی جماعتی میں صدقے جامع میرے پیغمبر دے صحابہ یہ ایسی عظیم جماعتی جنہ دے بارے خالق کائنات نے فرمایا اولئک حزب اللہ یہ تے اللہ دی جماعتی تے جڑی رب دی جماعتی فرمایا اولئک ہم المفلحون یہ دنیا دی کامیاب ترین جماعتی لوگوں صرف کامیابی نہیں بلکہ ایتے ایسی جماعتی جنہوں اللہ رب رحمان نے کامیابی دا معیار بنا دیتا رب کائنات نے انج کر کے انہاں دے نال محبت دا اظہار فرمایا فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا قیامت تک آن والی لوگاں نہیں میں رب رحمان نے ضابطہ بنایا میں قانون بنا دیتا بھی کہ دنیا کائنات دے لوگوں اگر کوئی بھی بندہ ہدایت چاندے انہاں واسطے ہدایت دا ذریعہ عزت دا معیار تے سبب ایمان دی کسوٹی میں اللہ نے پیارے صحابہ نو بنا دیتا ہوں فرمایا انج ایمان لے کے آؤ جی میں میرا صدیق لے کے آیا جی میں میرا فاروق اعظم ایمان لے کے آیا بھی لوگوں اگر کامیابی چاہی دیا اگر ہدایت چاہی دیا تے ایمان انج لے کے آؤ جی میں میرا عثمان لے کے آیا اگر کامیابیاں چاہی دیا نہیں ایمان انج لے کے آؤ جی میں میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے نہیں اگر ایمان لے آنا بھی انج دا ایمان لے کے آؤ لوگ پتھر مارن لوگ گالیاں دیمن لوگ بلدیاں کوئلیاں تے لٹا دیمن تے میرے بلال دی طرح احد احادیاں آوازاں آمن لوگوں کون بلالی جنہ دے بارے میں تے اکثر کہا کرنا او شمع کول رہ کی جڑے رہن زندہ سانو اونا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں یارو توڑ دیمن جو شریعت دیاں حدانو سانو اونا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں بیرو دل ہووے جے بلال دی دل ورگاں تے میرے مولانو رنگان دی لوڑ کوئی نہیں میرے ابیرہ انج دا ایمان بنا لے جمیں دا میرے پیغمبر دے 1.25 لاکھ صحابہ نے ایمان پیش فرمایا لوگوں کی میں دا ایمانی جنہ دے بارے خالق کائنات نے اعلان فرما دیتا لوگوں ایتے ایسے عظیم لوگ نہیں ایتے ایسے پیارے لوگ نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اے سارے دے ساری عرشاں والے رب رحمان تے راضی تے رب اینا ساریاں تے راضی ہے
حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایسے عظیم صحابہ ایسیاں شانہ والے صحابہ جنہاں نو خالق کائنات نے اس جہان اندر انی عظمت تے شان عطا فرمائیے انہاں مقام عطا فرمایا ہے کہ انہاں جہیا کائنات اندر نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. اور خالق کائنات نے فرمایا لوگو اگر اس دنیا کائنات کے اندر کوئی انسان چاہے مجھے ہدایت مل جائے مجھے ایمان نصیب ہو جائے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان بنا کے دکھا دے میں کامیابی عطا کر دوں گا. اور پھر خالق کائنات نے پیغمبر کے صحابہ کی صفات بھی بیان فرما دی. کون ہے صحابہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات صحابہ والمؤمنین والمؤمنات صحابہ والقانتین والقانسات صحابہ والصادقین والصادقات صحابہ والخاشعین والخاشعات صحابہ والمتصدقین والمتصدقات صحابہ. لوگوں کون صحابہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے عظیم صحابہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات صحابہ. کون صحابہ جن کے بارے خالق کائنات نے یہ اعلان فرما دیا اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ تو ایسے عظیم لوگ جن کے بارے خالق کائنات نے دنیا میں مغفرت کا بھی اعلان فرمایا اجر عظیم کا بھی اعلان فرمایا. لوگوں اتنے عظیم صحابہ کی عظمت کی خاطر ان کی شان کی خاطر میں نے جگہ جگہ تلاش کیا دائیں بائیں ہر طرف دیکھا کہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جائے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا مطالعہ کیا جائے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے. اس لیے میں نے سیرت کی کتابوں کو اٹھایا جواب ملا سوال ہوا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پیغمبر کے صحابہ کا نوکر ہو پیغمبر کے صحابہ کا جانثار ہو پیغمبر کے صحابہ کا حبدار ہو. کیوں؟ وجہ کیا؟ عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ باللہ کلہ تاللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. میں پیغمبر کے صحابہ کی عظمت پڑھنا چاہتا ہوں. جواب ملا سیرت نگاروں کے بس کی بات نہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کا ٹاپک چھیڑے اور اس کو مکمل کر دیں. پھر میں نے ادب کی طرف رجحان کیا بڑے بڑے ادیبوں نے ہاتھ باندھ لیے کہا ہمارے بس کی بات نہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کی بات کریں اور اس کو مکمل کر دیں. ہاں ہاں پھر میں نے تاریخ کو کھنگالا تاریخ دانوں نے بھی یہی جواب دیا نانا ہمارے بس کی بات نہیں ہم پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا حق ادا کریں. میں نے کہا آخر کہاں سے ملے گی پیغمبر کے صحابہ کی عظمت؟ میں نوکر ہوں صحابہ کا میں دیوانہ ہوں صحابہ کا میں جانثار ہوں صحابہ کا میں صحابہ کا چاہنے والا ہوں. مجھے صحابہ کی عظمت کا بیان چاہیے. چاروں طرف سے با یک وقت آواز آئی ہاں ہاں اگر پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے رب کے قرآن کا مطالعہ کر تجھے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت مل جائے گی. کیوں؟ وجہ صحابہ کی عظمت خطیب بیان کرے ادیب بیان کرے شاعر بیان کرے مورخ بیان کرے رب کعبہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا. حق تب ادا ہوتا ہے جب عظمت صحابہ کی ہو بیان رب رحمان کا ہو. اللہ اکبر زندہ باد مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب زندہ باد مولانا رانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا. استاد محترم حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے نے. میں انشاءاللہ 2-3 منٹ دے اندر اپنی بات کو سمیٹ رہی ہیں. حضرات محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت دی بات کر رہے ہیں. پھر میں اللہ دے قرآن نو اٹھایا پوچھے یا رب دے قرآن کولوں قرآن میں نو دستے صحیح پیغمبر دے صحابہ کون نے صحابہ دی عظمت تے شان کیے. قرآن نے کہا اولائکا علی ھدی من ربہم و اولائکا ھم المفلحون. میں کہا ہور
بیان چاہنا اور صحابہ دی عظمت سننا چاہنا، قرآن نے کیا اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ، میں کیا قرآن میں نے اور سنا پیغمبر دے صحابہ دی عظمت، قرآن نے کیا التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ میں نے کہا قرآن جیسے تو پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، میرا سینہ ٹھرتا ہے، میرے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے مزید پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بیان کر دے۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا میرا صدیق کون ہے؟ قرآن نے جواب دیا والذین معہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ عظیم انسان ہیں جو بدر میں نبی کے ساتھ، جو احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، احزاب میں ساتھ، تبوک میں ساتھ۔ میں نے کہا قرآن کون ہے میرے پیغمبر کا صدیق؟ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا فاروق کون ہے؟ جواب ملا اشداء علی الکفار۔ میں نے کہا قرآن مجھے بتا تو صحیح میرا عثمان کون ہے؟ جواب ملا رحماء بینہم۔ میں نے کہا علی کون ہے؟ جواب ملا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح قرآن مجھے بتا میرے پیغمبر کا بلال کون ہے؟ جواب ملا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے کہا قرآن عظمت صحابہ پڑھو، بیان کرو، سنو، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ بتا کون ہے صحابہ؟ لوگوں میرے پیغمبر کی حدیث نے بتایا صحابہ وہ ہیں جو زمین پہ قرآن پڑھے، ان کے قرآن کی آواز رب کی جنت کے بالا خانوں میں جاتی ہے۔ یہ قدم زمین پہ ٹکائیں، ان کے قدموں کی آواز رب کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ میں نو تینو پیغمبر دے صحابہ نال سچی پکی محبت نصیب فرمان، زندہ رہیے، صحابہ دے چرچے کر دیاں، دنیا تو جائیے، عظمت صحابہ دے ڈکے بجان دیاں۔ اللہ صحابہ دی سچی پکی محبت نصیب فرمان، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔